नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें आप के सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की बहन बोली हैं। इमरान खान की ट्वीट का क्या इंपैक्ट आया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। गुज़श्ता रात या सुबह के वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने 24 घंटे का वक्त दिया था, 12 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तानी फौज को बाकायदा से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पाकिस्तानी फौज को इजाजत दे दी गई है और ये इजाजत बड़ी क्लियर और ऑब्वियस है कि मारो, और इंडिया के हमले से पहले इंडिया को मारो। इंडियन तैयारों को जो राफेल हैं उन्हें पहले समुद्र के अंदर गिराओ। ये हुआ क्या है ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी और इंडिया की बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं। ये वीडियो देख लें। I am here to reassure the people that we, the defenders of Pakistan, will never hesitate from any sacrifice in preserving our sovereignty and territorial integrity, and we will fight for as long as it is required. नाज़रीन, ये बड़ी अहम तरीन खबर है चूंकि आर्मी चीफ खुद इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है और वहां पर जो पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं उनका मुराल बुलंद है। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स हवाओं में है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे हवाओं में हैं और किसी भी लम्हे कोई भी गैर मामूली वाकया हो सकता है। पूरी दुनिया इस वक्त सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। अभी अमेरिकन की स्टेटमेंट भी आ गई है कि मार्को रूबियो इस वक्त पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अ फॉर्मल अप्रूवल टू पाकिस्तान आर्मी टू एक्टिवेट इट्स वर्जन ऑफ द गैरन डॉक्ट्रिन। पाकिस्तानी फौज को इजाजत दे दी गई है कि फौरी तौर पर वो जो गैरन डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करेंगे। बेसिकली एक रशियन टर्मिनोलॉजी है और इसका मतलब यह है कि प्रीएम्प्टिव प्रिसिजन स्ट्राइक्स आर नाउ ऑन द टेबल फॉर द इमिनेंट थ्रेट। यानी कि जहां से आपको खतरा महसूस हो रहा है, जहां से आपको थ्रेट महसूस हो रही है, उससे पहले से प्रीएम्प्ट करें। इससे पहले कि इंडियन तैयारा उड़े, इससे पहले कि इंडिया कोई कार्रवाई करे, आप खुद घुसकर कार्रवाई करें। और यह खुली इजाजत है। पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को इजाजत दे दी गई है कि घुस जाओ, अंदर घुस जाओ और इंडिया की किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले आपने उन्हें हिट करना है और आपने उन्हें मारना है। बुर्राक ड्रोन्स, बाबर मिसाइल्स एंड नसर वेक्टर्स हैं विल डिलीवर द लाउड एंड द क्लियर मैसेज। ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज है पाकिस्तानी मिसाइल्स, एयरफोर्स और जो पाकिस्तानी जंगी जहाज इस वक्त हवा में मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया की मैं खबर सिर्फ आपके सामने रख देता हूं। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि चाइना पाकिस्तान को मजीद जंगी जहाज प्रोवाइड करने वाला है। और ये कौन से जंगी जहाज है जिसने इंडिया की नींदें गायब की हुई हैं, ये सुन लें। Closer to home, there is another security nightmare. China is starting an arms race. It is ready to supply new fighter jets to Pakistan. We're talking about 5th generation stealth warplanes. दूसरी तरफ नाज़रीन, बॉर्डर के ऊपर खैर मामूली सूरत हाल है। इंडियन जो ड्रोन्स हैं, सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, उन्हें बार बार गिराया जा रहा है। अब ये तकरीबन गुज़श्ता आप कह सकते हैं कि 22 से 24 घंटों में दूसरा इंडिया का ड्रोन है जो बॉर्डर के ऊपर एलओसी के ऊपर गिराया गया है। आज पाक फौज की जानिब से पाक फौज के सिंगल कोर ने 2 इंडियन ड्रोन का सिस्टम हैक करके उन्हें उतार लिया है। बिल्कुल इसी तरह से अभिनंदन के जहाज का कंट्रोल भी सिंगल कोर ने लिया था। और 3-4 दिन पहले जब सईद चौधरी ने अपने व्लॉग में बताया था कि कैसे पाकिस्तान इंडियन मिसाइल सिस्टम हैक करने की सलाहियत रखता है, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन 3-4 दिन बाद, 4 दिन पहले का वाकया भी याद करें जब इंडियन एयरफोर्स के राफेल ने अपनी आबादी पर बम गिरा दिया था। भाई, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में इंडिया से अभी बहुत आगे। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, जो अभिनंदन था बुनियादी तौर पर वो वापस इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी या पाकिस्तानी जो सारे मामलात को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने उसके सिस्टम को हैक किया था। जिसके बाद अभिनंदन को ना तो इंडियन जो टावर से आवाजें सुनाई दे रही थी, ना उसका रडार काम कर रहा था। और उसे सिर्फ एक ही बात तब समझ आई जब उसे लाफे पड़े, उसके कानों के नीचे से खून निकला, तो उसे समझ आया कि मैं पाकिस्तानी जमीन पर गिर गया हूं। और फिर वो मुचड़ एक आज भी इंडिया के लिए एक काला धब्बा है जो कि उनके सामने मौजूद है और जिस तरीके से वो सारी चीजें चल रही हैं। नाज़रीन, अब इंडिया के अंदर मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज दरिंदा बनी हुई है, भेड़िया बनी हुई है और कश्मीर के लोगों के साथ यानी जुल्म और ज्यादती की इंतहा। एक तो अंदाजा लगा लें, ये 22 तारीख को वाकया हुआ था, 4 दहशतगर्दों ने किया, उनका कोई पता अभी तक नहीं लगा। मेरे ख्याल में इंडियन फौज को ना पाकिस्तानी फौज या इंटेलिजेंस से हेल्प लेनी चाहिए। ये ढूंढने में माहिर है, बंदा ढूंढ देते हैं। ये कम से कम उन 4 दहशतगर्दों को ढूंढ कर देते हैं। यानी 22 तारीख को यह वाकया हुआ, जमीन खा गया, आसमान खा गया, वो जंगल है और सारे इलाके को सीज कर दिया गया था। वो 4 दहशतगर्द किधर गए और कहां से थे, कौन सी शख्सियत थी, कोई इल्म अभी तक नहीं है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 3000 से ज्यादा वहां के सिविलियंस को गिरफ्तार कर लिया गया है और 10 से 15 घर फुल ब्लोन यानी उन्हें उनके अंदर बॉम्ब लगाकर वहां पर धमाके कर दिए हैं। अभी एक और खबर आ रही है, ये भटिंडा छावनी में 7-8 साल से काम करने वाले मोची, ये बेचारा जूतियां सीता था, सुनील कुमार, ये जूतियां सीकर रात को जाकर बच्चों को रोटी खिलाता था।
اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. سنیل کمار کو بھارتی حکومت نے قومی سلامتی کا خطرے میں ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور ریپبلک ٹی وی سنیل کمار کو حساس معلومات شیئر کرنے پاکستانی ہینڈلر سے رابطہ برقرار رکھنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. ریپبلک یعنی یہ انڈین میڈیا باقاعدہ سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ سنیل کمار گرفتار ہوا ہے اور یہ جناب نیشنل سیکیورٹی کے لیے یعنی انڈیا اب اپنے موچیوں کو گرفتار کر رہا ہے. وہ موچی جو جوتے سی رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تم دھاگا نہیں لگا رہے ہو, یہ تم پاکستان کی طرف سے کوئی بم لگا رہے ہو. ان کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طریقے سے یہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے اور کس طریقے سے چیزیں مینج کر رہے ہیں. اب ناظرین, گزشتہ دن عمران احمد خان نیادی نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کو ابھی تک 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, شیئر کر چکے ہیں. انڈیا کے اندر میسیولی ڈسکس ہو رہا ہے, پوری دنیا میں اس ٹویٹ کی گونج ہے. انڈین میڈیا عمران احمد خان نیادی کی ٹویٹ کو کیسے ڈسکس کر رہا ہے, یہ انڈین میڈیا کی آپ رپورٹنگ دیکھیں. پھر 22 تاریخ سے لے کر آج تک پاکستانی حکومت یا جو بھی اس واقعے کے بارے میں ہوا, ایون ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کل کی پریس کانفرنس بھی ہے, آپ ان سب کے ویوز, ان سب کی ریچ, سب کا امپیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں. یعنی رات کو ہونے والی جو عطا تارڑ صاحب کی ایک ویڈیو ہے, آپ اسے ہی اٹھا کر دیکھ لیں جس میں وہ جنگ کا باقاعدہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے. اس کی ریچ یا امپیکٹ اتنا نہیں تھا جتنا عمران احمد خان نیادی کا تھا. یہ سن لیں. عمران خان کے ٹویٹ کا تو پتا تھا, لیکن اتنا دبنگ ٹویٹ آئے گا اس کا شاید کوئی بھی اندازہ نہیں کر رہا تھا, اور اتنا کمپریہنسو ٹویٹ آئے گا اس کا بھی شاید کوئی اندازہ نہیں کر رہا تھا. عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہے, اتنا مؤثر ہے کہ پاکستان کی پوری حکومت, پاکستان کا دفتر خارجہ, یہ سب مل کر بھی بھارت کو اتنا مؤثر جواب نہیں دے سکے جو عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر مؤثر جواب دیا ہے. یہ تگڑی گن گرج ہے, اور ایک بندہ جو جیل کے اندر بند ہے اس کی آواز کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ میڈیا کھل کر رپورٹ کر رہا ہے. انڈیا کی پڑھی لکھی کلاس اسے ڈسکس کر رہی ہے, شیئر کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو کل اڈیالہ جیل میں ہوا ہے وہ الارمنگ ہے, وہ بہت ساری چیزیں کوسچنیبل ہیں. یعنی فیصل چودھری اندر سے کیا لے کر آئے اور 12 کر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. اب علیمہ خان صاحبہ آج ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے آج ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہیں ٹھیک ٹھاک سنائی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ میرے گرد 8-10 لوگ کھڑے ہیں, کدھر ہیں باقی پارلیمنٹیرینز؟ یہ 300-350 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں. علیمہ خان کا کہنا تھا کہ کدھر ہیں پروٹوکول انجوائے کرنے والے؟ عمران خان کے کیسز لگے ہیں اور یہ اپنی زندگیاں انجوائے کر رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں. اور کدھر آئی ایل ایف والے کدھر ہیں؟ خدا کے لیے 1 مہینہ خان کو بیچنا چھوڑ دیں. میں نہیں چاہتی کہ یہ گرمیاں بھی عمران خان جیل میں رہے. یعنی یہ ٹی وی پر آ کر, سوشل میڈیا پر یا محفلوں میں جا کر صرف خان کو بیچتے ہیں اور خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجہ سے عزت دیتے ہیں. تو علیمہ خان نے کہا کہ یار یہ گرمیاں خان کیوں جیل کے اندر گزاری؟ پہلے بھی پچھلی گرمیاں اور سردیاں یعنی 2 سال ہو چکے, اٹس بین 2 years عمران خان جیل کے اندر موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں ان پروٹوکول انجوائے کرنے والوں کے خلاف بولوں تو یہ عزت سے گھر بھی نہیں جا سکیں گے, اور یہ بات درست ہے اور علیمہ خان کو بولنا چاہیے اور بولنا پڑے گا. میرے خیال میں لوگ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ بولیں. فیصل چودھری صاحب کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا, یہ سن لیں. تو کل جو پیغام آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا یہی پیغام تھا جو باہر آیا یا فلٹر ہو کے؟ میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ جو انہوں نے نہیں کہا, یہ جو فیصل چودھری اس طرح وہ ہٹ اور مس جو کرتے ہیں اس میں سے میں بتا دیتی ہوں. عمران خان نے کہا, کیونکہ ہم نے لائر سے تفصیلاً پوچھا تھا جو سیاسی لائرز نہیں ہیں, وہ جو ہمارے لائرز ہیں, انہوں نے کہا, عمران خان نے کہا تھا مودی کے بارے میں کہ جو مودی نے کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان یونائٹ ہو گیا ہے. ہاں, یہ قوم کی طرح کھڑے ہو گئے, لیکن ہم فارم 47 حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ عمران خان نے کل کہا تھا, جو فیصل چودھری شاید ایڈ کرنا بھول گئے تھے. ناظرین, اب جو بڑی خبر ہے یہ آج بھی رپورٹ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہے, اور یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. یہ جو ناردرن کمانڈ ہے یعنی مقبوضہ کشمیر کا جو سارا علاقہ ہے, وہاں پر جو انڈین فوجی وہاں پر موجود تھا, یہ بڑی پرومیننٹ ان کی پرسنالٹی ہے, پرسنالٹی اور شخصیت ہے. یہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں ایم وی کمار, اور یہ مودی حکومت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف فوری طور پر مہم جو اسے انکار کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ایم وی کمار کو ناردرن کمانڈ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. اچھا, یہ صرف پاکستان کے خلاف مہم کی وجہ سے نہیں ہوا, اس کے اوپر اور بھی الزامات لگے ہیں, اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ ہماری حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی جانب سے لوگ نہیں آئے تھے, یہ وہاں سے ٹرین ہو کر کوئی دہشت گرد یہاں پر نہیں تھے, بلکہ یہ جو کچھ ہوا ہے پہلگام کے علاقے کے اندر سے اور وہاں سے ہوا ہے. یہ متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو جنرل ایم وی کمار ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے, اسے اریسٹ کر کے دہلی بھیجا گیا ہے, یعنی گرفتار کر کے دہلی کی طرف اسے بھیجا گیا ہے, اور اس نے کوئی کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی دی ہے بہت سارے چیزوں کے حوالے سے. اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ بھی دے, اب صرف فیس ویلیو پر لیں. جنگ کے دوران ایک جرنیل گرفتار ہو رہا ہے, یعنی وار کے دوران ایک اہم ترین جرنیل
یعنی جنگ کے دوران آپ اپنے مورے نہیں چینج کرتے، لیکن یہ مورا چینج ہوا ہے، اسے ہٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ دوسرا جرنیل لے لے گا میرے خیال میں 1 مئی سے. تو یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور دنیا ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے. مائیکل کولگام نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ انڈیا کچھ بھی کرے گا، اور لیکن آپ ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ چیزیں پچھلی دفعہ کی طرح شاید کنٹرول نہیں ہوں گی اور یہ ہاتھوں سے نکلتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. صورتحال خراب ہے، ٹینس ہے، LOC پر چیزیں خراب ہیں، پھر بارڈرز پر چیزیں خراب ہیں. ابھی جو خبر آ رہی ہے، رات کی خبر ہے کہ جو انڈین 4 رافیل ہیں وہ جنگی جہاز ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر بارڈر کے قریب آئے، انڈین حدود میں ہی، وہاں سے پھر واپس گئے ہیں. اٹس اے ویری سیریس کہ پاکستانی ایئر فورس نے انہیں کاؤنٹر بھی کیا، انہیں واپس پیچھے دھکیلا ہے، لیکن بہت کچھ بہرحال ہو رہا ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.